آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر عام طور پر لوگ بات کرنے سے شرماتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بہت سی عورتوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات شرم کی نہیں، شرعی مسئلے کی ہے۔ اور اگر کسی بہن کی شادی کے بعد پتہ چلے کہ شوہر نامرد ہے، یعنی وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کیا عورت کے پاس کوئی شرعی راستہ موجود ہے؟ کیا وہ خاموش رہے، حق مانگ سکتی ہے؟ آج اسی سوال کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ نقطہ بتاؤں گی جو اکثر لوگ چھپا لیتے ہیں۔ درمیانی حصہ، شرعی وضاحت۔ سب سے پہلے، اسلام ایک فطری دین ہے۔ یہ انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں ضروریات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر شوہر میں نامردی، امپوٹنس، اجماع کی طاقت کی کمی ایسی ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا کرنے سے بالکل عاجز ہو، تو شریعت عورت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدالت شرعیہ میں مقدمہ دائر کرے۔ فقہا کرام لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نامرد ہے تو قاضی شرعی عدالت اسے 1 سال کی مہلت دیتا ہے۔ اگر اس مدت میں وہ علاج سے درست نہیں ہوتا تو عورت کو خلع فسخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی اسلام عورت کو زبردستی ایسے رشتے میں قید نہیں رکھتا جہاں اس کا جسمانی اور جذباتی حق ضائع ہو رہا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے، اگر عورت چاہے تو صبر کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ اسے الگ کر دیا جائے تو شریعت اس کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ حکم قرآن کے اصول عدل و رحمت پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح صرف 2 جسموں کا نہیں بلکہ محبت، سکون اور اطمینان کا بندھن ہے۔ علماء کی آراء اور مثالیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، تینوں کا موقف یہ ہے کہ اگر شوہر نامرد ثابت ہو جائے تو عورت کو طلاق فسخ نکاح کا حق دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اگر عورت ثابت کرے کہ شوہر میں ازدواجی صلاحیت بالکل نہیں تو قاضی نکاح ختم کر سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اسلام میں عورت کا بھی حق ازدواجی زندگی اتنا ہی محترم ہے جتنا مرد کا۔ عملی رہنمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ 1، سب سے پہلے جلد بازی نہ کرے، اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے، علاج کی حوصلہ افزائی کرے۔ 2، دوسرا قدم، اگر علاج ممکن نہ ہو اور ارادے میں فریب ہو تو شرعی دارالفتاء عدالت سے رجوع کرے۔ 3، تیسرا، اگر نامردی مستقل ثابت ہو جائے تو عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں بلکہ یہ شرعی حق ہے۔ اثر انگیز نتیجہ۔ دیکھیے، اسلام نے عورت کو ہر ظلم سے بچانے کا نظام دیا ہے۔ یہ دین خاموشی نہیں، انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بہن ایسے مسئلے میں مبتلا ہے تو اسے شرعی راستہ بتائے، نہ کہ شرم کے پردے میں ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرے۔ یاد رکھیں، شرم وہاں کیجیے جہاں گناہ ہو، حق مانگنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں، اور مزید ایسے شرعی و سماجی موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔